سلمان تاثیر کا جرم رسول اللہ کی شان میں معاذ اللہ گالیاں بکنے والی عورت کو عدالتی تحقیقات میں گستاخ ثابت ہونے کے بعد بے قصور اور مظلومہ کہہ کر قانون ہاتھ میں لیے لینا اور اپنے عہدہ کے حلف کی خلاف ورزی کرنا، ملونہ گستاخ کی وکالت کر کے خود توہین رسالت کا ارتکاب کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون تحفظ ناموس رسالت سی 295 کو کالا قانون قرار دینا، علماء کو جوتی کی نوک پر رکھنے کا کہنا اور ختم نبوت کے منکر مزائیوں کو مسلمان سمجھنا وہ امور ہیں جو اس کے قتل کا سبب بنے۔ حکومت کی غفلت مسلمان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اپنے آقا علی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان تاثیر کی ہرزہ سرائیوں پر ملک بھر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ احتجاجی مظاہروں، مک گیر ہڑتال اور تحریر و بیان کے ذریعے ایمانی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ 500 سے زائد علماء کی طرف سے فتاوی جاری کیے گئے، مگر افسوس نہ تو صدر مملکت نے گورنر کو لگام دی، نہ ہی چیف جسٹس نے سوموٹو ایکشن لیا اور نہ ہی کسی دوسرے ذمہ دار کے کان پر جوں رینگی، حتیٰ کہ جب گورنر کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے فر کاٹنے کی درخواست کی گئی تو جواب ملا، گورنر کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے قانونی طور پر استثناء حاصل ہے۔ شہید ناموس رسالت کا اضطراب شہید ناموس رسالت رحمہ اللہ کے بھائی مک دلپذیر عوان کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کی ہرزہ سرائیوں اور اس کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران گرفتاریوں پر شہید ناموس رسالت پریشان رہنے لگے، کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا۔ بیٹے محمد علی کے بیمار ہونے پر مجھے کہا، مجھ میں ہمت نہیں، اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ گھریلو معاملات میں بے توجہی کے باعث گھر والے پریشان اور کچھ ناراض بھی ہوئے۔ میرے استفسار پر کہنے لگے، بہت بڑے عہدہ پر فائز ایک شخص توہین رسالت کر رہا ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، میں سخت تکلیف میں ہوں، مجھ سے کھایا پیا نہیں جا رہا اور میرا دوستوں میں دل نہیں لگتا۔ انہوں نے مختلف وکلاء اور پولیس آفیسر سے سلمان تاثیر کے خلاف فر درج نہ ہونے کی وجہ بھی پوچھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ گورنر کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تو کہنے لگے، یہ کیسا قانون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کو فرات کے کنارے بھوک سے مرنے والے کتے کے بارے بھی جواب دہ سمجھتے تھے، اور یہاں حکمران گستاخی بھی کرے تو ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ ناموس رسالت کانفرنس مک دلپذیر صاحب کا بیان ہے، 31 دسمبر 2010 کو ہمارے گھر سے ملحقہ پلاٹ میں شباب اسلامی کے زیر اہتمام ناموس رسالت کا نفرس تھی۔ اس موقع پر وہ مجھے بہت خوش نظر آئے، انہوں بال کٹوائے، خوبصورت لباس پہنا، سر پر سیاہ امامہ سجایا۔ کانفرنس میں سب سے پہلے انہیں ہی نعت شریف پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ چہرے کی خوبصورتی، چال ڈھال دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ حسن کہاں سے اور کیوں آیا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ سلمان تاثیر نشانے پر 4 جنوری 2011 وہ تاریخی دن ہے جب شہید ناموس رسالت ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ نے اپنے آقا کریم علی کی گستاخیوں کا بدلہ لیتے ہوئے اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو 27 گولیاں ماری، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ عشاق رسول ہم نہایت مسرور ہوئے، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہوا اور 295 میں ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی قرارداد سمیت ناموس رسالت کے خلاف اٹھنے والی تمام آواز میں تھم گئیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سلمان تاثیر کے حامیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین میسر نہ آیا۔